الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بآواز بلند صلوات صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون صلوات بآواز بلند محمد سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ مجلس رضا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، حاضرین مومنین و مومنات کو سلامتی عنایت فرما، بارئلہ تمام مومنین جہان کی محافظت فرما، ہر مسافر کا سفر بے خطر فرما، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں میرے اللہ ہر مومن کی ہر دعا پوری فرما، آل محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بارئلہ اہل بیت اطہار کا صحیح معنوں میں حبدار بنا، میرے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عنایت فرما، مرحوم و مغفور میاں ممتاز حسین پیرزادہ کے درجات بلند فرما، قبلہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توصیفات چوٹی کے درجات بلند فرما، میرے اللہ ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ تکبیر، ڈھیر سارا مجمع ہے، بہت مجمع تھا، حد نگاہ مجمع بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، توجہ ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو آج میں آپ کو جناب امیر قاسم کے فضائل سنانا چاہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، ہر مرحوم مومن کے درجات بلند ہو۔ ٹھیک ہے، موضوع پسند ہے؟ ٹھیک ہے، جناب امیر قاسم کے فضائل، آپ لوگ تعجب فرما رہے ہیں، خداوند عالم نے اس گھرانے کے ہر فرد کو علی بنا کے بھیجا ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی، ان کا ہر فرد علی نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی ان کی فضیلتیں نہ پڑھے یا چھپائے یا انکار کر کے لعنتی ہونے کا ثبوت دے دے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، اس کا اپنا نصیب ہے، لیکن ان کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم ختم ہو سکتے ہیں بلکہ کائنات فنا ہو سکتی ہے، ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میں ابتدا کرنے لگا ہوں، کل آپ نے سنے ہیں مصائب ذاکر صاحب سے جناب امیر قاسم کے، تو میرا دل ہے فضائل بھی انہی کے ہوں، مصائب بھی انہی کے ہوں، تمہیں پتہ چلے جناب امیر قاسم کا مقام کیا ہے۔ ہاں، حسین وہ وحید العصر ذات ہے، یگانہ روزگار ہے، بزم توحید میں اکیلا ہے حسین۔ پنجتن پاک موجود تھے، رسول پاک، بی بی سیدہ، مولا کائنات، مولا حسن مجتبی، یہ چار ہستیاں مل کر ایک اور حسین نہیں منگوا سکے، لیکن اکیلے حسین نے دوبارہ پنجتن پاک کو پورا کر کے دکھا دیا۔ یا علی یا علی یا علی، اب بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ نے لاپرواہی کی ہے؟ اکیلے حسین نے دوبارہ 5 کو مکمل کیا ہے۔ سوال کر سکتے ہو بسم اللہ، بھئی وہ کیسے؟ میں بتانے لگا ہوں۔ جناب عالیہ کو دنیا میں منگوا کے اماں زہرا کی کمی کو دور فرما دیا۔ اب تو سمجھ آ جانا چاہیے،
ہاں جناب عباس کو شعبان ہی میں منگوا کے، اور کمال یہ ہے جناب عالیہ زینب کا ظہور بھی یکم شعبان کو ہے، 2 کو حسین نے خالی رکھا، 3 کو خود تشریف لائے، 4 کو اپنے بابا امیر کی شکل میں عباس کو منگوایا ہے، اور اس کے بعد 7 شعبان کو جناب امیر قاسم کو منگوایا۔ یہ جناب امیر قاسم نہیں بلکہ حسن مجتبی کی بعین ہی تصویر ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے حسین بادشاہ نے اپنی زندگی میں اور 11 شعبان کو شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کو منگوایا، پینتن پاک کو پورا کر کے دکھایا۔ حسین وہ ہے جو بتا رہے ہیں تم تو عام بیٹوں کی بات کرتے ہو، میں جب بھی منگواتا ہوں یا محمد منگواتا ہوں یا علی منگواتا ہوں، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آباد و شاد رہو بھائی، سلامت رہو، مل کے نعرہ حیدری حیدری، سلامتی ہو آپ پر۔ ہاں لگتا ہے آپ میرے ہم سفر ہیں۔ پتہ ہے سرکار امیر قاسم کے ننہال کون ہیں؟ کہاں پہ امیر قاسم کی والدہ گرامی کہاں کی رہنے والی تھی، کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، شادی کیسے ہوئی، جناب قاسم کا ظہور کیسے ہوا؟ ہاں تو یہ حقائق میں آج آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، واقعاً آپ کے لیے نئے ہوں گے، لیکن پھر بات وہی ہے، اور ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا، یا علی آپ نے کہنا ہے اور ثواب بھی آپ کو ہونا ہے۔ مجلس جنت ہوتی ہے، جنت کو سجا تو لو، اتنا سجا لو کیونکہ اس حقیقی جنت میں بھی جاؤ گے تو وہاں بھی علی علی کی معافی نہیں ملے گی۔ یا علی 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 یا علی۔ ہاں آپ بھی جیو، سدا جیو، آباد و شاد رہو، میری دعائیں ہیں، آپ کے بچے بھی جئیں، امام زمانہ کے ظہور تک جیتے رہو، بانیان سمیت سلامت رہو۔ آپ عرض کرنے لگا ہوں، روس کی ایک ریاست ہے، روس کی ریاست آذربائیجان آج بھی موجود ہے، اور آذربائیجان میں آذری کافی لوگ شیعہ ہیں، ان کی کثرت ہے شیعت میں، بہت زیادہ شیعہ ہیں، اور شاید شیعہ ہونے کی وجہ یہی ہو جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہاں کا اس دور میں ایک حکمران تھا جس کا نام ہے فضل ابن عامر، اس کا نام فضل ابن عامر، بڑا مشہور مشاہیر سلطانوں میں وہ ایک سلطان تھا، بڑا مقام ہے اس کا، بڑا دبدبے والا، جاہ و حشم والا حکمران۔ اس کی بیٹیاں 7 تھیں، بیٹا 1 تھا، اور وہ بادشاہ جو ہوتے ہیں شکار کے شوقین ہوتے ہیں، اس کا بیٹا بھی شکار کا شوقین تھا۔ بیٹے نے ایک دن باپ سے کہا، یا علی یا علی، بیٹے نے ایک دن باپ سے کہا، بابا مجھے شکار پہ جانا ہے، تو نوکر چاکر امرا وزرا شہزادے کے ساتھ ہو لیے، وہ شکار کو نکلا، اور یہ قانون ہے شکار کا، جس کے سامنے جانور ظاہر ہو وہی گھوڑا بھی دوڑاتا ہے، تیر بھی مارتا ہے، وہی اس پہ حملہ آور بھی ہوتا ہے۔ اتفاقاً ہرن ظاہر ہوا اسی شہزادے کے سامنے، اس نے گھوڑا بھگایا، اور بغل میں کمان تھی کہ تیر ماروں گا اور اس کے بعد اس کو حلال کر لوں گا۔ گھوڑا بھگا رہا ہے، ہرن بھی بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے یہ بھی تعاقب میں جا رہا ہے، اچانک یہ گھوڑے سے گرا، شہرگ ٹوٹ گئی اور موقع پہ فوت ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بندہ مر گیا، جوان کڑیل جوان بادشاہ کا بیٹا موقع پہ مر گیا۔ جو نوکر تھے اور عمرہ وغیرہ تھے وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے لاشے پہ آن پہنچے، بڑے پریشان، آہو بکا کا منظر، ماتم داری، پریشانی کہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ مر گیا ہے، اب پتہ نہیں بادشاہ میں زندہ بھی چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، اگرچہ بھیجا اس نے ہمارے ساتھ خود تھا، ہمارا اس میں قصور تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کو اٹھایا، روتے پیٹتے بادشاہ کے سامنے جا کے رکھ دیا کہ تیرا بیٹا اس طرح فوت ہو گیا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو غسل بھی دے دیا جائے، کفن بھی ہنود کر کے رکھ دو۔ تمام عمرہ وزراء سے کہتا ہے میں تم سب کو قتل کرا دوں گا،
پوری دنیا میں تلاش کرو، کہیں تو ماہر حکیم ہوگا جو میرے اس مردہ بیٹے کو زندہ کر کے دکھا دے۔ خیر ہوئے، جیو 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 جیو، ہاں گھبرا کے نہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ ہاں علی علی کرتے بھی ہو تو اس طرح کیا کرو کہ دل ٹھنڈے ہو جائیں، ہاں جگر کی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میرے مولا امیر المومنین کے نام میں یہ تاثیر ہے، گرمی میں لو تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سردی میں لو تو حدت محسوس ہوتی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا بات ہے! میں آپ کو داد دے رہا ہوں، میں آپ کی توجہ پہ بھی قربان، حقیقت کہہ رہا ہوں، ہاں بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا بھئی کوئی حاذق طبیب ڈھونڈو جو میرا بیٹا، مردہ بیٹا زندہ کرے۔ وزیر کہتے ہیں جی ایسا تو طبیب اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو تکلیف اتنی دیتا ہے جتنی کوئی برداشت کر سکے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کی موت، میں تو خود مر جاؤں گا، یہ میرے لیے آسانی ہوگی۔ بس تم تلاش کرو، جو وزیر تلاش نہیں کرے گا اس کے بچے قتل کروا دوں گا۔ ایک حبدار اہل بیت وزیر تھا، علی والو تمہاری کیا بات ہے، ہاں اس نے یا علی یا علی یا علی، اس نے کہا دشت میں ایسے ٹامک ٹویاں نہ مار، اللہ کی تقدیر نے بھی نہیں لکھا کہ کوئی حکیم مردے کو زندہ کرے۔ اگر مردہ زندہ کروانا ہے تو پھر مدینے میں خاندان بنی ہاشم کے پاس جانا پڑے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اب آذر بھائی جان آباد و شاد رہو، سلامت رہو، ہاں جیو، ہمیشہ جیو، اپنے مولا کے ظہور تک جیتے رہو، میری دعا ہے سلامت رہو۔ بالخصوص جو بول رہے ہو کبھی بھی کسی کے محتاج نہ بنو، خداوند عالم ہمیں اپنا اور 14 کا محتاج رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اب آذربائیجان وہ دیکھ لو، نقشہ دیکھ لینا، اس زمانے کی بات بھی کر رہا ہوں، اور عربستان سعودیہ مدینے تک کا راستہ۔ اس وزیر نے یہ جملہ کہا، بادشاہ کہتا ہے میرے قریب آ، 15 دن کا خرچ بھی دیتا ہوں، مہلت بھی 15 دن کی ہے، اور دوائیاں ہیں مصر کے عجائب گھر میں، ابھی بھی فرعون کا مجسمہ اس کا لاشا پڑا ہے، اس دور میں یہ نظام تھا۔ 15 دن میں اسے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، جلدی کر مدینے سے اس طبیب کو بلا جس میں یہ طاقت ہے کہ جو مردے اٹھا دیتا ہے۔ یار کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے پہلے جانشین امیر المومنین انہوں نے کئی مردے زندہ کیے ہیں، لیکن وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ بادشاہ کا چہرہ اتر گیا۔ وزیر کہتا ہے گھبرا نہیں، آج کل ان کے جانشین ہیں جن کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ یا علی یا علی، پہلے بھی مجلس میں پڑھ چکا ہوں جناب حسن مجتبیٰ پہ، اس کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہے، وہ بھی ابھی کافی ادھار ہے۔ بہت زیادہ جملات ہیں جو تشریح طلب ہیں، مولا کے معجزات ان میں مضمر اور پوشیدہ چھپے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر جانشین ہے اور تو جانتا بھی ہے وہ مردے زندہ کرتے ہیں تو پھر 15 دن کا وقت ہے۔ وزیر کہتا ہے عقل کا علاج کراؤ بادشاہ سلامت، اتنا طولانی سفر ہے، 15 دن میں کیسے طے ہوگا؟ جاگنا۔ اب بادشاہ کو بھی یہ ادراک ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے جو مردہ زندہ کر لیتا ہے وہ لمبی مسافت تھوڑے دنوں میں بھی کر لے گا۔ لاپرواہی کر رہے ہو، بڑی اہم بات میں نے تمہیں سنائی ہے، اللہ گواہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، علی 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 علی۔ اور دلیل دوں؟ میں نے تو کہا ہے ان کا ایک ایک فرد اگر علی نہ نظر آئے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ ہمارے چھٹے بلکہ چوتھے امام، ہاں چھٹے امام کی نسبت بھی ہے یہ معجزہ، چوتھے امام علی زین العابدین کا وقت ہے، سرکار مسجد کے محراب میں عبادت خدا میں مصروف ہیں۔ یونان کے طبیب آئے، یونان کے
اور جو چھٹے امام کی خدمت عالیہ میں آئے وہ یمن کے طبیب، علماء، حکماء، فلاسفہ، کلامی، بڑے عالم. اور یونان کو تو آپ جانتے ہو، وہ بندہ بھی بنا لیتے تھے. ہاں تاریخ پڑھنا میری بات، اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مثال بھی آپ کو دے کے جاؤں. وہ بندہ تک بھی، یہ یونانی حکمت وہاں سے چلی ہے. شکل دیکھ کے مرض بتانا، قمیص سونگھنا مرض بتانا، یہ وہاں سے چلی ہے. اتنے حاذق لوگ وہ تھے. ان کو پتہ چلا محمد مصطفیٰ کے جو جانشین ہیں ان کا علم سب سے زیادہ ہے، کرامات بھی زیادہ ہیں. بڑا عالم وہاں بیٹھ گیا، اس نے 70 علماء کا گروہ بھیجا کہ جا کے، جیسے ڈیلیگیشن آپ بھیجتے ہو کہ جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. سارے مبصرین آئے اور انہوں نے مدینے میں سوال کیا کہ محمد مصطفیٰ کے حقیقی جانشین. لوگوں نے جواب دیا جو محراب مسجد میں نظر آئیں، جن کی پیشانی پہ محراب ہوگا، محراب سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، وہ ہمارے نبی کے حقیقی جانشین ہیں. مسجد کے دروازے پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی. سرکار نے اجازت دے دی. اب سرکار نے چہرہ پھیر لیا، محراب ادھر ہوتا ہے تو ان لوگوں کے سامنے احوال پرسی ہو گئی. مولا نے فرمایا تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم علماء ہیں. سرکار نے فرمایا اچھی بات ہے، علماء ہو، علم رکھتے ہو، بڑے عالم ہو. کہتے ہیں جی ہم دوسرے درجے کے ہیں، ہمارا جو بڑا عالم ہے نا وہ یونان میں ہے. سرکار نے فرمایا ہاں جو پہلے درجے کا ہے تو اس کی کیا کرامت ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا اس کی کرامت یہ ہے کہ وہ 1 مہینے میں پوری کائنات کا چکر لگا لیتا ہے. چپ تو آپ کر گئے ہو، جیسے میں نے کہا ہو کہ کائنات کا چکر لگاؤ 1 مہینے میں. ہاں لاپرواہی نہ کرنا. نیاز حسین پہاڑ توڑنے لگا ہوں آپ کے سروں پر فضائل کا. انہوں نے کہا 1 مہینے کی چھوٹی سی مسافت میں وہ پوری کائنات کا چکر لگا لیتا ہے. میرے مولا نے بے اتنائی سے کہا اتنی زیادہ مدت اور اتنا تھوڑا سفر. وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ اس سے زیادہ وقت میں بھی کائنات کا چکر لگایا جا سکتا ہے. جاگنا علی والو. فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے اقتدار میں مجھ علی ابن الحسین کی زندگی ہے، جتنی دیر تمہیں میرے پاس آئے ہوئے گزر گئی ہے اتنی دیر میں میں نے کائنات کے 4 چکر بھی لگا لیے، مصلی بھی نہیں چھوڑا. سلامت رہو. بسم اللہ. سلامتی ہو آپ پر، آباد رہو بھائی. مولا پاک آپ کو زندہ و سلامت رکھیں. جیو جیو، خیر ہو تمہاری. ہاں اس تناظر میں آ کے سنو. اس لیے بادشاہ نے کہا جو مردے اٹھا لیتا ہے اس کے لیے یہ مسافت کیا چیز ہے. بیچارہ وہ وزیر آیا، جلدی کریں نتیجے پہ آئیں. وزیر آیا گھر میں، زاد راہ بھی دیا اور کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، آپ بھی دعا فرمائیں. میں مدینے تو میں تو نہیں جا سکتا، مولا ضرور آ سکتے ہیں. ہاں اس نے وہ گھوڑا بادشاہ کے باغ میں باندھ دیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھی. بی بی پاک کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے میں گرا. کہتا ہے میرے مولا حسن مجتبی آپ تو بہتر جانتے ہیں، میری تو اجداد بھی مہینے سے کیا 6 مہینے سے پہلے بھی مدینے نہیں آ سکتی. آپ مشکل کشائی کرائیں، میرے اوپر رحم کریں، آپ بزرگواری کریں. میں آپ کا حبدار ہوں، مشکل میں گھر گیا ہوں. یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک ایک گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی. مولا نے فرمایا وزیر گھبرا نہیں، میں حسن مجتبی آ گیا ہوں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. نعرہ ڈھلا نہ ہوئے ولسا کو کچھ تھیند ہے. یا علی یا علی یا علی یا رسول اللہ. یا علی یا علی. بے شمار علامہ دینا. گفتگو پسند آ رہی ہے؟ سجدے سے سر اٹھایا، مولا کے گھوڑے کی رکابیں چوم رہا ہے، مولا کی پاپوش چوم رہا ہے، گھوڑے کے ارد گرد طواف کر رہا ہے اور خوش ہو کے موج مستی میں آ گیا کہ آج ایسے لگتا ہے نظام عالم بھی میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. ہاں نظام میری مٹھی میں مولا نے بند کر دیا ہے. کیونکہ بادشاہ نے تو کہا تھا 15 دن سے زیادہ وقت لگے گا تو میں تیرے بچے قتل کرا دوں گا. اور کہتا ہے مولا
دور جانے کے لیے تو دل ہی نہیں کر رہا. سرکار نے فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں، اب تیرے بلانے پہ میں آیا ہوں. ہم بادشاہوں کے محتاج نہیں، وہ محتاج ہے، وہ یہاں چل کے آئے. اسے جا کے کہنا ایک مردہ بیٹا نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے مر چکے ہیں، جتنے تو لا سکتا ہے، میں پیر کی ٹھوکر پہ سب کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. یا علی یا علی. وزیر دوڑا اور بادشاہ نے دیکھا، ہو میں نے تجھے مدینے بھیجا ہے، تو نے یہ دن بھی ضائع کر دیا، ابھی ادھر ہی ہو. کہا بادشاہ غصہ مت کر، جس نے نظام عالم چلانا ہے، مردے کو جلانا ہے، میرا مولا تشریف لا چکا ہے. میرے مولا تشریف لا چکے ہیں. یہ جناب سلمان کی صفت ہے، فضائل میں رونا. یہ فرط محبت کا اظہار ہوتا ہے، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر فضائل سن کے بھی آنسو نکلتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے. چند جملے آپ ضبط کرو، سنو، اور اس کے بعد سننا کہ کیا ہوا ہے جناب امیر قاسم کے ساتھ. بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اپنے بیٹے کا جسد اٹھوایا، میت لاشا، عمرہ وزراء ریت، تو کافی دنیا تھی، باغ میں لائے. سرکار مصلی پہ تشریف فرما تھے. مولا نے فرمایا یہی زندہ کرنا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ ہاں کوئی اور بھی ہے تو بتاؤ، ہماری ٹھوکر ایک ہی لگے گی، ایک ہو یا 1,00,000 ہو. ہاں بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا میرا بیٹا زندہ کر دیں، مجھ میں بھی زندگی اور حیات آ جائے گی، میری ریت بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی. میرے مولا نے پیر کی ٹھوکر ماری تو بیٹا زندہ ہو گیا. پتہ ہے کیا کہتا ہے علی والو؟ جس بندے کو ماں نے ناد علی کی لوری میں دودھ پلایا ہے، میں اس سے کہنے لگا ہوں بادشاہ وقت کا بیٹا میرے مولا نے پیر کی ٹھوکر مار کے زندہ کیا. وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، تیرے نانا محمد اللہ کے رسول ہیں، تیرے بابا علی اللہ کے ولی ہیں. یعنی میرے مولا امیر المومنین کی ولایت کا نام اس نے بھی لیا ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے ان کے صدقے میں ملی ہے، جو پہلی اب والی ہے وہ بھی ان کے صدقے میں ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں، قرآن پاک ہے، حافظین سے پوچھ لینا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ کہتا ہے میں نے پانی سے ہر شے کی حیات کو قائم رکھا ہے. پانی نہ ہو تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا اگر زمین نہ ہو تو پھر تو ہم کیا کریں گے؟ چھتوں پہ کاشتکاری کر سکتے ہیں اگر زمین نہ ہو. زمین سے مراد یہ نہیں ہے، یہ جو دھرتی ہے اس کا مادہ، جو بھی اس کی تراب ہے وہ نہ ہو، کاشتکاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو پھر مان لو پانی ہے بی بی زہرا کا حق المار، ابو تراب علی ہے. جب تک علی و بطول کچھ عطا نہ کریں تم کھا نہیں سکتے ہو، جب تک کھاؤ نہ زندہ نہیں رہ سکتے ہو. اور جب زندگی بھی ان کی عطا کرتا ہے تو پھر خیال کر کے ان کو بھونکنا، اگر عالم جلال میں آ گئے تو تمہاری حیات چھین سکتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. آباد و شاد رہو. ہاں جیو. یا علی یا علی جیو، سلامت رہو. اس کے بعد زندہ ہو گیا بیٹا. بادشاہ کیا کہتا ہے؟ مولا میں آپ کا نوکر اور آپ کی رعیت ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرا بیٹا مل گیا تو سب کچھ مل گیا. یہ حکومت میں آپ کو دیتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا مجھے پہچان، ہم اتنے بڑے قادر ہیں، ہم سلیمان بن داؤد نبی کو حکومت دینے والے ہیں. اب ہاں میرے پاس وقت ہوتا نا، جیسے آپ نے لاپرواہی کی ہے تو میں یہی ثابت کرتا کہ کس طرح انہوں نے، یہ تو سبھی جانتے ہو، کمال جو بھی تھا جناب سلیمان بن داؤد نبی کا ان کی انگوٹھی میں تھا. سچی بات ہے. میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی بھی تشریح کر کے بتاؤں. جو بھی کمال تھا ان کی حکومت کا. علی والو لاپرواہی نہ کرنا، اپنے مولا کے اختیارات دیکھ کر خوش ہو جایا کرو، شک نہ کیا کرو.
انگوٹھی تھی اور انگوٹھی کی وجہ سے ہر شے ان کی تابع فرمان تھی. چونکہ میرے مولا حسن مجتبی نے امیر المومنین سے پوچھا بابا جان جناب سلیمان بن داؤد کی حکومت کا راز اس کی انگوٹھی تھی. مولا نے فرمایا بیٹے سچ ہے, کیا تم چاہتے ہو اور جو میرے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی دکھاؤں کہ انگوٹھی کیسی تھی؟ میرے مولا حسن مجتبی نے کہا بابا میں نے سوال ہی اس لیے کیا ہے. میرے مولا امیر نے اپنا ہاتھ یوں دراز کیا, میرے مولا امیر کے ہاتھ پہ وہ انگوٹھی آئی, اس کے نگینے پہ لکھا ہوا تھا محمد و علی. یا علی یا علی واہ, مل کے نعرہ حیدری حیدری. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سرکار نے فرمایا میں حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مولا آپ نے احسان کیا, اتنی مسافت طے کی. مولا نے فرمایا یہ مسافت بھی ہمارے لیے کچھ ہی نہیں ہے, ہاں ایسے ہے جیسے ہمارا ایک قدم ہو. پھر وہ کہتا ہے مولا آپ تشریف لے چلیں میرے دربار تک, میں آپ کو وہ تحفہ دوں کہ آپ بھی سمجھیں گے کہ بادشاہ نے میرے آنے کی قیمت لگائی ہے. سرکار چلے گئے. کہتا ہے میری سب سے بڑی بیٹی ہے جس کا نام ہے رملہ, اتنی شریف ہے کہ شرافت بھی اس کی شرافت سے شرما جاتی ہے. نیاز حسین توجہ, اس لیے میں نے محنت کی ہے, اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. باتیں تو بڑی رہ گئی ہیں, وقت ہی جلدی گزر جاتا ہے. تو آپ اس کو کنیزی میں قبول فرمائیں اور اپنی زبان طاہر سے عقد بھی پڑھیں اور یہ میرا ہدیہ قبول فرما کے اپنے گھر لے جائیں. تو میرے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے. سرکار نے عقد پڑھا, گھوڑے پہ سوار کر کے مقدرہ عصمت کو اپنے گھر میں لے آئے. چند دنوں کے بعد خالق اکبر نے بی بی پاک کی گود کو ہرا کیا, بیٹی عطا ہوئی. اس بیٹی کا نام میرے مولا امام حسن مجتبی نے رکھا فروا. چند دنوں کے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا. اس بیٹی کی محبت کی وجہ سے بی بی پاک مشہور ہو گئی ام فروا, لیکن نام بی بی پاک کا بی بی رملہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا مولا کا معجزہ. بیٹی فوت ہو گئی, کافی دن گزر گئے اور ایک دن میرے مولا حسن مجتبی نے اپنے اسی حرم کو محزون دیکھا, غمگین دیکھا. ہاں امام وہ ہوتا ہے جو دل کی تحریر پڑھ لے. میرے مولا قریب آئے, فرماتے ہیں ام فروا یا بی بی کا اصل نام لے لو. بی بی رملہ سے فرمایا کہ آج میں آپ کے چہرے پہ پریشانی دیکھ رہا ہوں, آپ غمگین نظر آ رہی ہیں. ادب سے سر جھکایا. ریاڑی والوں خدا کی قسم جو کچھ پہلے پڑھ چکا ہوں وہ ایک طرف, ابھی جو میں نے پڑھنا ہے وہ ایک جملہ ایک طرف ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, لیکن لاپرواہی نہ کرنا, مجھے ارمان نہ لگتا جائے کہ میں نے کیا کہاں پہ کہہ دیا ہے. علی والا کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. ان پڑھ ہونا اور بات ہے, جاہل ہونا اور بات ہے. ان پڑھ بڑے ہوتے ہیں لیکن جاہل کوئی کوئی ہوتا ہے. جاہل ہوتا ہی وہ ہے جس کو علی کی روشنی نہ نظر آئے. یا علی 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 یا علی. بھائی اس محلے والوں مل کے نعرہ حیدری حیدری. میرے مولا نے فرمایا بتائیں کیا چاہیے؟ بی بی فرماتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کافی بے اولاد آتے ہیں, صاحب اولاد بن کے چلے جاتے ہیں. میری ایک لخت جگر تھی, اللہ نے وہ سنبھال لی. ارادہ یہی ہے کہ کوئی میرا بھی بیٹا ہو. میرے مولا حسن مجتبی نے فرمایا آپ نے آج کہا ہے تو ہم آج ہی دیتے ہیں. یار میں کیا پڑھ رہا ہوں, آج کہا ہے تو ہم آج ہی بیٹا دیتے ہیں. ہم کوئی مجبور ہیں؟ جیسے بعض لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہو, بی بی کو حیرت نہیں تھی. بی بی پاک نے ایسا سی نگاہیں مولا حسن مجتبی کے چہرے کی طرف اٹھائیں, یعنی خوشی کا اظہار کیا. میرے مولا نے فرمایا میرے قریب آؤ. فمس یدہ علی جبینہا. میرے مولا حسن مجتبی نے اپنا پاک ہاتھ بی بی کی پیشانی پہ رکھا. مس کرنے کے بعد فرمایا اذهبی الی الحجرۃ ویتنی بالقاسم. او حجرے میں جاؤ قاسم کو لے آؤ. یا
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ان کے یہ معجزات ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے معجزات. اور ایک ہی جملہ سرکار کی فضیلت جناب امیر قاسم. نام قاسم ہے، اللہ کا ایک نام ہے نافع. نافع کے عدد بھی 201 ہیں، جناب قاسم کے پاک نام کے عدد بھی 201 ہیں. ادھر یہ قاسم ہے، ادھر وہ نافع ہے. اس کا مطلب یہ ہے نفع تقسیم کرنے والا. ہمیں ادراک جو نہیں ہے، جو شے نفع دیتی ہے تقسیم حسن کا لال کرتا ہے. چاہے آپ کو کوئی بات اچھی لگے یا اچھی نہ لگے. جاگنا علی والو، بس ایک ہی جملہ میں نے پڑھنا ہے فضائل کا. بہت ساری باتیں، کافی باتیں رہ گئی ہیں، میں نہیں کر سکتا. اب سرکار گئے جنگ کے لیے، سبھی جانتے ہو ارزق کے ساتھ لڑے ہیں. ازرق اصل میں نام ہے، غلط العام ہے. ارزق شامی بڑا مشہور پہلوان تھا اور 10,000 کا مقابلہ اکیلا کرتا تھا. تو آ کے عمر ابن سعد نے کہا ہے کہ جا ہاشمی جوان آیا ہے. اور جناب حسن مجتبی کی شجاعت دنیا پہ ادھار تھی. سرکار نے جنگ نہیں کی، لیکن میرے مولا حسن کے لال امیر قاسم نے دنیا کو بتا دیا ہے جس کا قاسم اتنا جری ہے اس کا بابا حسن کتنا جری ہوگا. عمر ابن سعد نے کہا میاں صاحب کہ جاؤ ہاشمی بچہ آیا ہوا ہے. کہتا ہے کہ میں بچوں سے لڑوں؟ میری توہین کرتا ہے. کہا تو جا لڑ تو صحیح. کہتا ہے میں تو نہیں جاتا، میرے 4 بیٹے ہیں، میں پہلے چھوٹا بھیجتا ہوں. چھوٹے کو بھیجا، واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد دوسرے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا. تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا. چوتھے کو بھیجا، وہ بھی جلدی جلدی. سرکار امیر قاسم نے ایک فن سے ایک کو مارا ہے تو دوسرے کو دوسرے فن سے، تیسرے کو تیسرے فن سے، چوتھے کو چوتھے فن سے. اور اب کے بڑے بڑے جوادری پہلوان حیران ہو گئے، یہ مدینہ کیا شے ہے؟ یہ مدینہ تو رسول علم کی جگہ ہے یا جنگ کی آماج گاہ ہے؟ علی 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 علی. چاروں بیٹے بیک وقت. میں نے بات جلدی شاید دیر لگائی ہو، سرکار نے جلدی جلدی ان کو جہنم کے دروغہ جہنم کے سپرد کر دیا. امیر انیس کے مجھے گفتگو جملے یاد آ رہے ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں. ہاں، چنگھاڑ کے اس فوج سے ملعون پکارا. جب چاروں بیٹے مر گئے نا، اس کے بعد غصے میں آیا. چنگھاڑ کے اس فوج سے ملعون پکارا، کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا. قاسم نے ندا دی کہ یہ ہے کام ہمارا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جناب قاسم نے ندا دی یہ ہے کام ہمارا. او بیٹوں کا ہے ارمان تو ہو مار کا آ رہا، یعنی تو میدان میں آ جا. مار کا آ رہا ہو، تجھے بھی میں بتاؤں میرے پاس کتنی طاقت ہے. بیٹوں کا ارمان تو ہو مار کا آ رہا. سنو کائنات عالم کے جاہل مطلقہ، تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ ان بازوؤں میں زور ہے حق کے ولی کا. تو ازرق شامی ہے تو میں پوتا ہوں علی کا. یا علی 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 یا علی. سلامتی ہو گئی. جیو جیو ہمیشہ جیو جیو جیو. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی. جتنی دلیری، جتنی شجاعت ہے، مظلومیت کی بھی انتہا ہے. عزادارو، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے. 4 سال کے تھے جناب قاسم، یتیم ہو گئے. میرے مولا حسن مجتبی کی شہادت کے بعد
یہی بی بی پاک جناب قاسم کو ساتھ لے کے کربلا کے غریب حسین کی خدمت عالیہ میں آئیں، سر جھکایا، رو کے فرمایا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، میں ادھر رہوں گی یا آذربائیجان؟ حسین بہت روئے، رو کے فرمایا میں نے قاسم کو ایسے نہیں منگوایا، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو حسن مجتبیٰ یاد آ جاتے ہیں، یہ میرے بھیا مسموم بھیا کی نشانی ہے، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اور قاسم میرا فرزند ہے، آپ میری اماں کی جگہ پہ ہیں، حیدر صفدر کی بڑی بہو ہیں۔ رونے والوں ایک مرتبہ کلام کیا، یہ 50 ہجری کا واقعہ، اس کے بعد 60 ہجری میں مولا امام حسین کے ساتھ کلام کیا۔ جب سنا نا عالیہ بی بی تیاری کر رہی ہے کربلا جانے کی، پھر بھی فرزند کو لے کے ساتھ آئیں، حسین بادشاہ کی خدمت عالیہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، کربلا کا نواب حسین اور سلطان کربلا، ہم نے سنا ہے عالیہ بی بی تیاری کر رہی ہے، میں اور میرا بیٹا ہم کوئی کسی کو بھی تکلیف نہیں دیں گے، ہم کچھ نہیں مانگیں گے، بس مانگتے یہ ہیں عالیہ جو جا رہی ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جایا جائے تاکہ میں عالیہ کی کنیزی کر سکوں اور میرا بیٹا قاسم جناب علی اکبر کی نوکری کر سکے۔ بہت روئے حسین، لاپرواہی نہ کرو یار، آج 8 محرم ہے، پرسوں تو لٹ پڑ جانی ہے زہرا کے باغ پہ، اس کے بعد تو قیامت کا سما ہوگا، آج بھی قیامت ہے، فوجیں کربلا میں ابھی بھی جمع ہو رہی ہیں، مارو مارو حملے کرو، یہ آوازیں آ رہی ہیں، وہ بیویاں جنہوں نے قرآن کے علاوہ کسی کی آواز نہیں سنی شرابیوں کی گفتگو سن رہی ہیں، قیامت سے بڑا مصائب، لاپرواہی نہ کرو، مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ رونے والوں اس کے بعد بی بی پاک بولی ہیں میرے مولا امام حسین سے محرم کی 10 کو کربلا کے میدان میں شب عاشورہ، اور عجیب مائیں تھیں ویاڑی کے شرفا کا مجمع، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا بچ جائے، لیکن کربلا میں ہر ماں چاہتی تھی میرا بیٹا پہلے ذبح ہو کے آئے تاکہ میں فخر کر سکوں کہ میں بھی شہید کی ماں ہوں۔ رونے والوں شب عاشور بی بی نے جناب قاسم کو بلایا، رو کے فرماتی ہیں کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر سب سے پہلے تیرا لاشا نہ آیا۔ میرے مولا قاسم فرماتے ہیں اماں آپ اجازت لے کے دینا، جنگ کے میدان میں جانا اور شہید ہونا میرا کام ہے۔ رونے والوں ماں بیٹے نے کافی دیر گفتگو کی، رو رو کے کہتی ہے میری مجبوری جو یہ ہے، ہاں جو میرے میکے ہیں وہ بہت دور ہیں، اگر حسین اجازت دے تو میں بھی اپنی فوجیں بلا سکتی ہوں۔ حسین ذات کا غریب نہیں تھا، ماتم کر کے کہو حسین تیرا اپنا نصیب۔ رونے والوں بی بی نے فرمایا سب سے پہلے کل تیرا لاشا آئے، یہی باتیں ہو رہی تھیں، کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، جناب قاسم چلے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں خیام میں کیا حالت ہے، میرے چچا حسین کے صحابی کس عالم میں ہیں۔ جو ہی باہر نکلے تو 2 جوان پہرا دے رہے تھے، کڑیل جوان جناب علی اکبر اور میرے مولا عباس علمدار جن کا لقب بھی ہے قمر بنی ہاشم، یہ شبیہ پیمبر، یہ دونوں پہرا دے رہے ہیں، اور جناب عباس فرماتے ہیں علی اکبر سے، علی اکبر کل میدان میں سب سے پہلے آپ نہ جائیے گا۔ میرے مولا علی اکبر نے پوچھا چچا جان اس کی وجہ؟ تو فرماتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور ہو، آپ کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ آفرین یار نہیں رونا آ رہا، کتنا نفیس مصائب پڑھ رہا ہوں، قیامت سے بھی بڑا مصائب ہے اور ادب میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ رونے والوں ادھر رونا شروع ہو گئے جناب علی اکبر اور جواب دیتے ہیں چچا عباس پھر میں منت کرتا ہوں آپ بھی سب سے پہلے میدان میں نہ جانا۔ میرے مولا عباس نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں آپ بھی تو میرے بابا حسین کی کمر کا زور ہے، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور رونے والوں یہ دونوں شہباز جوان گفتگو بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، یہی جملے سنے جناب قاسم نے، حسن کا لال آگے بڑھا، رو کے کہتا ہے چچا عباس آپ بھی میدان میں پہلے نہ جانا، بھیا علی اکبر آپ بھی پہلے نہ جانا، سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ ان 2 ہستیوں نے پوچھا اس کی وجہ؟ اب ماتم کر سینہ پیارا نہ کر، یتیم کے مسائب پڑھنے لگا ہوں۔ رو کے فرمایا ہاتھ جوڑے میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور گم ہوگا نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ ماتم آفرین یہی جملہ سنا کربلا کے غریب حسین نے، میرے مولا امام حسین بادشاہ نے یہی جملہ سنا،
اور میرے مولا روتے ہوئے آ گئے، جناب امیر قاسم کو سینے سے لگایا، رخسار چوم کے فرمایا یہ باتیں کس نے سکھائیں؟ رو کے کہتے ہیں چچا حسین تیری غربت نے یہ باتیں سکھا دی ہے، آپ غریب اتنے ہو گئے ہو، ہمیں بڑا احساس ہے رونے والوں، وہ بہت روئے کربلا کے غریب حسین، جناب قاسم بھی بہت روئے۔ عاشور کا سورج طلوع ہو گیا، شہداء جانے لگے، ہر شہید نے تیاری کی، ہر شہید کی ماں کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا سب سے پہلے شہید ہو جائے۔ رونے والوں قیامت سے بڑا مصائب، اس سے بڑا تو مصائب ہی نہیں ہے۔ جناب قاسم اگر اماں کے پاس آتے ہیں تو بی بی ناراض ہوتی ہیں، ابھی تک تم زندہ ہو، مجھے دادی زہرا سے کب سرخرو کراؤ گے؟ اب تو ہر کوئی جا رہا ہے، یہ نہ کہیں باہر کی ہے، اس نے بیٹا پیارا کیا، حسین پہ قربان نہیں کیا۔ ماتم کرنا، اگر رونا آئے تو پھر بخل نہ کرنا، اور میں تو ہر مجلس میں کہتا ہوں شرما کے نہ رویا کرو، بلکہ اس طرح باواز بلند گریہ کیا کرو جس طرح 11 محرم کی رات کو پردہ داروں نے باواز بلند گریہ کیا ہے۔ رونے والوں قیامت سے بھی بڑا مصائب۔ اور آخری منٹے میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں، جس نے اب ماتم کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، جس کی خواہش ہے، حسرت ہے کہ ایک آنسو میرا بھی آ جائے، اب اس سے کہنے لگا ہوں، بالکل ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری بات، بڑی مشکل کے ساتھ اجازت ملی کیسے؟ بی بی کو اچانک یاد آیا کہ تیرے بابا حسن مجتبیٰ نے ایک تعویذ بنا کے تیرے بازو پہ باندھا تھا، فرمایا تھا جب سب سے بڑی مشکل آئے اس کو کھولنا۔ وہ کھولا گیا، حسین کے نام خط تھا کہ میرے قاسم کو شہادت سے محروم نہ کرنا۔ رونے والوں اب بی بی بھی ساتھ ہو لیں، اور جناب قاسم بھی، عباس علمدار موجود تھے، اور کربلا کا غریب حسین۔ اب کی بار دیکھا حسین نے دونوں ماں بیٹا اکٹھے آ رہے ہیں۔ حسین نے فرمایا عباس جلدی کرسی لے کے آؤ، میرے بابا امیر کی بڑی بہو آ رہی ہے، اب قاسم کو ساتھ لے کے آ رہی ہے، اب میں اجڑنے لگا ہوں۔ رونے والوں وہ خط دیا، جب خط مولا حسین نے پڑھا تو بہت روئے، فرمایا ایک مجھے بھی وصیت کی تھی کہ قاسم کی شادی کرنا، اور کربلا میں قاسم کی شادی کی گئی، اور مہندی کے لیے پانی نہیں تھا، آنسوؤں ملائے گئے، مہندی بنائی گئی، امیر قاسم کو لگائی گئی، اور اس کے بعد جب حسین نے تیار کیا تو ہوا کیا؟ فَأَلْبَسَهُ بِثَوْبِ الْكَفَنِ، حسین نے زندہ جناب قاسم کو کفن پہنایا اور میدان میں بھیجا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کیا ایسا؟ میرے مولا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تیرے بابا کا کفن تبدیل کرایا، اس وقت مدینہ تھا، اب یہ کربلا ہے، اور یہاں پہ مجھے بھی کفن کوئی نہیں دے گا، آپ کو بھی کفن کوئی نہیں دے گا۔ اور رونے والوں جناب قاسم میدان میں آئے، میں نے کہا ہے اتنی خوبصورت جنگ کی، عمر ابن سعد لعین کہتا ہے ساری فوج پر یک وقت حملہ کرو، اگر ایک ایک جاتا رہا تو یہ سب کو واصل جہنم کر دے گا۔ اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بے غیرت گرم ریت اٹھا کے جناب قاسم کے زخموں پہ پھینکتا ہے۔ ایک بے غیرت نے بہت بڑا نیزہ مارا جو امیر قاسم کے پہلو میں لگا، پاؤں رکاب میں پھنس گئے اور جسم زین سے ڈھلک گیا۔ آواز دے کے کہا میرے یتیم نواز چچا، میرا آخری سلام۔ حسین نے بڑی جلدی کی، زندہ تھے، گھوڑے دوڑ گئے، ادھر والے گھوڑے ادھر، ادھر والے ادھر، اور ماتم کر کے کہو حسن مجتبیٰ اور تیرے لال پہ قربان جائیں۔ ٹکڑے ہو گئے، مولا کربلا کے میدان میں آئے، کہتے اے نا بنی القاسم، قاسم کہاں ہے؟ کوئی ٹکڑا کہتا ہے لبیک چچا جان، لبیک چچا جان۔ حسین نے چادر بچھائی، ٹکڑے چن رہے ہیں، ایک نقاب پوش جوان آیا، وہ بھی ٹکڑے چن رہا ہے۔ حسین نے پوچھا کون ہے عالم غربت میں میری مدد کرنے والا؟ جواب دیا حسن آ گیا ہوں۔